تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اس دین کے بعد میں کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ نے اسی دین کو یعنی اسلام کو ہی قبول فرمایا، پسند فرما لیا ہمارے لیے۔ اب اللہ نے اس کی صراحت کی شہادت قرآن پاک میں بھی پہنچا دی۔ اب اگر ہم اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر اگر غیروں کے طریقوں کو ہم اختیار کریں گے، غیروں کے مذاہب کے اختیار کریں گے یا غیروں کے تہواروں کو پسند کریں گے، تو حدیث مبارکہ ہے جو جس مذہب کو پسند کرتا ہے یا اختیار کرتا ہے وہ کل انہی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جو کہ قربانی بھی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے مکے میں تکلیفیں ہو رہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو حکم فرمایا تھا کہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو جاؤ، اور ہجری سال سے جو شروع ہوتا ہے ہجرت کرنے سے، اور مہینے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ نیا سال جو شروع ہوتا ہے ہمارے اسلام۔ سال کا شروع جو ہوتا ہے وہ دین کی حمایت کے اندر قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بتائی جاتی ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس میں۔ اور سال کا اختتام بھی جو ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے، وہ بھی قربانیوں سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حکم سے کرنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ نے اس کو قبول فرما دیا، ان کی جگہ دمبے کو پیش کر دیا، جو ہم ہر سال بقرعید کے عنوان پر قربانی دیتے ہیں جنوری، یعنی اپنی خواہشوں کو یہاں پر قربان کرنا ہے۔ حضرت حسین شروع ہوا، ہجرت بھی جو شروع ہوئی، مکے کو شہیدہ مکہ جب حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت فرماؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں بات ملتی ہے، شہر کے ختم جہاں تک جا رہے تھے وہاں پر ختم ہونے کا پھر پلٹ کے شہر کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادیدہ ہو گئے، آنکھوں سے جاری اور غمزدہ زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، اور یہاں کے لوگوں مجھے ساتھ نہیں چھوڑتے میرا، اور اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس وقت کے، جس کے مفہوم میں بات کیا ہوں۔ میں نے اللہ کے حکم پر مکے جیسے شہر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، انہیں قربانی دی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی گردن کا نذرانہ پیش کریں، اپنے پورے کنبے کا نذرانہ پیش کر دیے دین اسلام کو بچانے کے لیے وجہ سے، اس وقت میں جو بھی کنڈیشن تھی اس حساب سے قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، شہادت نوش فرمائی۔ حالانکہ بیعت قبول کر سکتے، دوسری چیزیں اور بھی تھی، لیکن جامع شہادت کو نوش فرمایا۔ اختتام بھی قربانی، اپنے امید جو تھی بچوں سے، جو امید رہتی ہے باپ کو، محبت جو رہتی ہے، جذبہ جو رہتا ہے ضعیفی میں پیدا ہوئے سے پھر، لیکن اللہ کا جب حکم ہوا تو اپنی چہیتی چیز کو قربان کرنے کے لیے ہو۔ اور چوتھا پارہ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تم اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ شروعات بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کیا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے کو بھی کیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنی حساب سے خوشیاں منا لیتے ہیں، ان کو جو مناسب سمجھتے ہیں وہ لوگ، جو کہ جائز نہیں ہے، وہ ان کے حساب سے وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہماری ایک الگ پہچان ہونا ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ یونائٹڈ وہ جو ہے اقوام متحدہ، وہاں پہ ہر ملک کا کیا ہے، جھنڈا رہتا ہے، ترنگا فلیگ لگاتے ہیں، ہندوستان کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ اپنا اپنا لگاتے ہیں، تو اس سے پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہندوستان، پاکستان، انڈیا، جو کچھ بھی ہے وجہ سے۔ اسی طرح فوجیوں کو بھی دیکھیں گے آپ، بارڈر کے اوپر جو رہتے ہیں فوجی اپنے اپنے ڈریس کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ انڈین اگر ادھر چلے گئے بولے تو ڈریس سے پہچان لیتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں انڈیا کا ہے، ادھر والا ادھر آ گیا تو پہچان لیتے ہیں بھائی نہیں یہ والا ہے،
दूसरी तरह से क्या है, हर एक जन अपने अपने उसके मुल्क में जो चीज़ें रहती हैं उसके हिसाब से रहता। तो हम चूँकि मुसलमान हैं तो दूसरों का त्यौहार है या दूसरों की जो भी खुशियाँ हैं इसके अंदर हमको शामिल होना नहीं है। हमारी अपनी खुशियाँ हैं। नमाज का छोड़ देना बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गम वही है। एक इंसान की अगर नमाज छूट गई, ऐसा है जैसा हदीस से मफ़हूम है जिसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसकी एक नमाज छूट गई ऐसा है जैसा कि उसके ख़ानदान, पूरा ख़ानदान का ख़ानदान उसका चलेगा, माल और बाब उसे लूट लिया गया और तने तना रह गया है। जितना गम होता है, घर में एक मौत हो गई तो कितना की गम होता है, कितने दिनों तक। एक जने का अगर इंतकाल हो गया तो ऐसा गम होता है कि इतने के दिनों तक होते रहता हो कि हमारे इनका इंतकाल होगा, इंतकाल, पूरी बस्ती में गम हो जाता है कि भाई अरे फलाने का इंतकाल होगा, बेचारे अच्छे थे, मेरे वो थे, ये थे। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नमाज का छूट जाना ऐसा है उसका पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, पूरा एक ही वक्त वाहिद, माल दौलत सब उससे छीन लिया गया। कितना गम होना फिर। लेकिन आज देखिए हमारे को कितनी नमाजें हमारी छूटती हैं, लेकिन हमको ज़रा सा एहसास भी नहीं होता कि मेरी नमाज छूट गई या मेरी जमात छूट गई। और दूसरों के त्योहारों के अंदर देखो, जैसा कि हमारे खुद के बाप की जागीर है, बोले ऐसा हम जाके शामिल हो जाए। न्यू ईयर मना रहे, न्यू ईयर किसका है? हमारा नहीं है, हमारे को मनाना नहीं है, हमारे को बचना है इससे। हमारा वो यहूदियों का है, हमारा मुहर्रम है। पहले डिसाइड कर लो कि हम कौन है। मैं ईमान वाला मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला हूँ या नहीं कोई और हूँ। उस हिसाब से आप काम करो, क्या करना है आपको। मनाना है मनाओ आप, लेकिन सोच लो अपनी जगह पे आप कि मैं कौन हूँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं कुरान हदीस को मानने वाला हूँ या नहीं, कौन हूँ बोल के डिसाइड करो। उसके बाद में आप मनाना है तो आप मना लो। फिर जिम्मेदार हम नहीं है, वो आप अपना जिम्मेदार है, आप अपना जवाब देना है। भाई हर साल में देखा जाता है कितना बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उसके बावजूद भी देखो जैसा 12 बजते कि नया दिसंबर का 31 ख़त्म होते कि फर्स्ट स्टार्ट होते कि लेटा बन चिकम चाह और बाश बना। अंग्रेज़ों को थोड़ा ही पैदा हुआ, मुसलमान को पैदा है, लेकिन हम अंग्रेज़ों को पैदा ऐसे काम कर रहे हैं। केका काट रहे सो नहीं, वो कर रहे सो नहीं, ये कर रहे सो नहीं। इससे बचना है। इससे क्या है, अपने आप को बचाना है, दूसरों को भी समझाना है, ये हमारा काम है। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो हमारे को जिम्मेदारी दी अल्लाह तबारक तआला ने कि तुम नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोको लोगों को। गलत हो रहा तुम्हारे सामने तो तुम्हारी ताकत है तो तुम रोको, हाथ से रोको, नहीं तो ज़ुबान से बोलो, नहीं तो दिल में बुरा समझ के वहाँ से हट जाओ। ठहरना नहीं है वहाँ पे बुराई हो रही, मैं तो नहीं कर रहा ना उन्हें कर रहा बोल के नहीं ठहरना है हमारा, समझे।